مخلوق میں سب سے بڑا درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے بعد اسے نمبر پر وہ 5 اولو العزم رسولان اعظام جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے. ان میں بھی پہلے حضور ہے، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پانچویں حضرت نوح علیہ السلام. یہ ان کی درجہ بندی ہے. 5 اولو العزم رسولان اعظام کے بعد 313 کم و بیش جو اللہ نے رسول بھیجے وہ تمام انبیاء سے افضل ہوئے، اور 313 کم و بیش رسولان اعظام کے بعد پھر جتنے بھی اللہ تعالی نے ہزاروں انبیاء یعنی نبی بھیجے وہ سارے افضل. یہ افضلیت کا درجہ سب سے اونچا ہے. اس کی پہلی کیٹیگری میں حضور ہے، دوسری کیٹیگری میں اولو العزم 5 رسولان اعظام ہے، تیسری کیٹیگری میں 313 رسول ہے، اور چوتھی کیٹیگری میں تمام انبیاء کرام. جب تک یہ 4 کیٹیگریز گزر نہ جائے بقیہ جو ولایت ہے اس کا تصور بھی شروع نہیں ہوتا. اب اس کے بعد اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد با اعتبار تقوی اور کثرت ثواب کے جو سیدنا صدیق اکبر انبیاء کے بعد تمام انبیاء کی جو امتیں ان میں جتنے ولی تھے، انبیاء کے بعد کا جملہ بول رہا ہوں، تمام انبیاء کرام کے بعد ان کی امتوں کے ولی ہیں وہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں سیدنا صدیق اکبر بعد از انبیاء سب سے افضل ہستی قرار پاتے. ہمارے خطیب جلدی سے جملہ بولتے رہیے، پڑھتے رہیے یار. سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت بیان کرتے ہیں، بیان کرو لیکن ٹھوک بجا کے بیان کرو، سامنے والے کو سمجھ آنی چاہیے. تقوی جو ہے یہ افضلیت مطلقہ ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن مجید نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے فرمایا میری بارگاہ میں اکرم ترین وہ ہے جو سب سے متقی ہے، اور قرآن نے صدیق اکبر کو متقی نہیں کہا، اتقا کہا کہ یہ متقیوں کے شہنشاہ ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ باعتبار تقوی اور کثرت ثواب کے بعد انبیاء سیدنا صدیق اکبر ساری امتوں کے اولیاء، امت مصطفیٰ کے تمام اولیاء سے